السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کے بستر پر ہونے والی سرسراہٹ صرف ہوا کا جھونکا ہے یا کچھ اور؟ اس پرانی حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں قدم رکھنے والا اپنی پرچھائی بھی کھو دیتا ہے۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے بدقسمت انسان کی ہے جس نے تجسس کے پیچھے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہے تو ہی اس ویڈیو کو آگے دیکھیے گا، کیونکہ آج کی یہ داستان آپ کے اعصاب پر سوار ہونے والی ہے۔ یہ رات بہت خاموش تھی، لیکن میرے ذہن میں شور برپا تھا۔ میرا نام عدیل ہے اور میں ایک پرانی حویلی کا چوکیدار ہوں۔ یہ حویلی شہر سے میلوں دور ایک بنجر پہاڑ پر واقع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی دیواریں باتیں کرتی ہیں۔ میں نے کبھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، مگر آج رات سب بدلنے والا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور حویلی کے طویل راہداریوں کا چکر لگانے نکلا۔ جیسے ہی میں نے پہلا کمرہ دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ فرش پر بچھی پرانی قالین پر کسی کے چلنے کے نشانات تھے۔ وہ نشانات گیلے تھے، جیسے کوئی ابھی بارش سے اندر آیا ہو۔ میں نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف چوہے ہوں گے۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو پرانی لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر وہ سیڑھیاں چرچرانے لگیں جیسے وہ مجھے روکنا چاہتی ہوں۔ دوسری منزل پر پہنچتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں تیزی سے مڑا، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ تبھی مجھے ایک دھیمی سی سرگوشی سنائی دی۔ عدیل، یہاں سے چلے جا۔ آواز ایک چھوٹی بچی کی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور پوچھا، کون ہے وہاں؟ پر کوئی جواب نہ آیا، بس گیلے پیروں کی چھاپ دور ہوتی چلی گئی۔ میں اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آخری کمرے تک پہنچا۔ اس کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، مگر آج وہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک پرانا آئینہ تھا جو ٹوٹا ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے ایک کرسی رکھی تھی جو آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو۔ میں نے ٹارچ کی روشنی کرسی پر ڈالی۔ وہ خالی تھی، لیکن آئینے کے عکس میں مجھے کرسی پر بیٹھا ایک سایہ نظر آیا۔ اس سائے کے سر پر بال نہیں تھے اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں، مگر عکس غائب نہیں ہوا۔ وہ سایہ آئینے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ اب میں مکمل اندھیرے میں تھا۔ مجھے اپنی سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ایک اور سانس کی بھی آواز۔ وہ سانس میرے بالکل کان کے پاس تھی۔ تم نے ہمیں کیوں جگایا؟ میں پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار ٹھنڈی نہیں تھی، بلکہ وہ گوشت کی طرح نرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی،
مگر میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ اچانک بجلی کڑکی اور کمرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوا۔ اس ایک سیکنڈ میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ انسانی ڈھانچوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ماسک نہیں تھا، بس خالی آنکھیں تھیں۔ میں دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگا۔ سیڑھیاں اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں بھاگتا رہا، مگر ہر بار میں اسی دوسری منزل پر پہنچ جاتا۔ یہ ایک لامحدود چکر بن چکا تھا۔ حویلی کا مرکزی دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف دیواریں تھیں جن پر خون سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی یہاں سے زندہ نہیں جاتا۔ مجھے یاد آیا کہ اس حویلی کا مالک پاگل ہو کر مر گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس نے اپنی پوری فیملی کو یہاں دفنا کر چھپا دیا تھا۔ اور کیا میں ان کی اگلی قربانی بننے والا تھا؟ میں نے ایک کھڑکی دیکھی اور اسے توڑنے کی کوشش کی۔ شیشہ ٹوٹا نہیں بلکہ لچکدار ہو گیا، جیسے وہ ربڑ سے بنا ہو۔ حویلی مجھ پر ہنس رہی تھی۔ ہر کونے سے کہے گونجنے لگے۔ تمہارا وقت ختم ہوا۔ ہواؤں نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ تبھی فرش پھٹ گیا اور کالی انگلیاں باہر آنے لگی۔ انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ مجھے نیچے کھینچ رہی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ میرے ناخن اکھڑ گئے، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ اچانک خاموشی چھا گئی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ وہ تمام سائے اور ڈھانچے غائب ہو چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میں حویلی کے باغ میں بے ہوش پڑا تھا۔ لوگ مجھے اٹھا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ میں نے حویلی کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل پرامن لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں ایک پرانی چابی تھی اور میرے ہاتھ پر کسی کے دانتوں کے نشان تھے۔ وہ نشانات انسانی نہیں تھے۔ تبھی سے میں رات کو باہر نہیں نکلتا۔ میں نے باہر جانا چھوڑ دیا، لیکن کبھی کبھی جب بارش ہوتی ہے مجھے اپنے بیڈ کے نیچے وہی گیلے پاؤں کی چھاپ نظر آتی ہے۔ وہ اب بھی میرے پاس ہیں۔ وہ اب بھی مجھے بلا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، یا وہ صرف میرے سونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ڈر اب میرا مستقل ساتھی ہے۔ ہر رات میں چراغ جلا کر سوتا ہوں، مگر اندھیرا ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ شاید اگلی باری آپ کی ہو۔ اپنے دروازے بند رکھیں، کیونکہ وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک آغاز ہے، اصل خوف تو اب شروع ہوگا۔ کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میں نے اس رات کے بعد نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو وہاں بھی سب بدل چکا تھا۔ گھر کی دیواروں کا رنگ ویسا ہی ہوا جیسا حویلی کا تھا۔ میرے کتے نے مجھے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ وہ میری طرف نہیں بلکہ میرے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ سایہ میرے ساتھ کھڑا تھا؟
کیا وہ سایہ اب میرے گھر میں آ چکا تھا؟ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے تھے اور میرے پیچھے وہی سرخ آنکھیں چمک رہی تھی۔ اب میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، بس اسٹاپ پر، مارکیٹ میں، یہاں تک کہ مسجد میں بھی۔ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں کیونکہ میں خود سے باتیں کرتا ہوں۔ اصل میں اسے منتیں کرتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا کام اب بھی ادھورا ہے، اسے ایک جسم چاہیے اور وہ جسم میرا ہے۔ میں روزانہ کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ میری یادداشت ختم ہو رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کب تک چلے گا۔ مجھے نہیں یاد رہتا کہ میں نے کل کیا کھایا تھا، لیکن مجھے وہ چیخیں یاد رہتی ہیں جو رات کو سنائی دیتی ہیں۔ وہ چیخیں میری اپنی ہوتی ہیں، مگر میں خاموش ہوتا ہوں۔ یہ ایک ایسا عذاب ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آج رات پھر بارش ہو رہی ہے اور میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل رہا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ آ گیا ہے۔ اس بار وہ اکیلا نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ ان سب کو لایا ہے جو اس حویلی میں دفن تھے۔ میرا کمرہ اب حویلی کا وہ کمرہ بنتا جا رہا ہے۔ قالین گیلا ہو رہا ہے، مٹی کی بو پھیل رہی ہے۔ میرے ہاتھ اب میرے قبضے میں نہیں۔ میں یہ سب لکھ رہا ہوں مگر میں نہیں جانتا کیسے۔ شاید وہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ سب جانے کہ کچھ غلطیاں کبھی معاف نہیں ہوتی اور کچھ جگہیں کبھی نہیں بدلتی۔ اب مجھے نیند آ رہی ہے، ایسی نیند جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ الوداع۔ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو دعا کیجیے گا کیونکہ اگلا نمبر آپ کا ہو سکتا ہے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، بتیاں گل ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا ہے۔ وہ ہاتھ کتنا ٹھنڈا ہے، جیسے کوئی برف۔ اس کے ناخن میری جلد میں اتر رہے ہیں۔ میں چیخنا چاہتا ہوں پر گلا خشک ہے۔ وہ مسکرا رہا ہے، اس کے دانت کالے ہیں اور کہہ رہا ہے خوش آمدید۔ اس نے سرگوشی کی۔ اب میں اس کا حصہ ہوں۔ اب میں بھی ایک سایہ ہوں۔ میں اب آپ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، صرف پڑھتے رہو، کیونکہ اگر تم مڑے تو وہ تمہیں دیکھ لے گا، اور ایک بار اس نے دیکھ لیا تو واپسی کا راستہ ممکن نہیں۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ بس ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے۔ کیا تمہیں محسوس ہو رہا ہے میرے کمرے کا درجہ حرارت کم ہونے لگا ہے؟ ہاں، یہ وہی ہے۔ سائے اب دیواروں پر ناچ رہے ہیں جیسے وہ خوش ہوں۔ بجلی کے بلب خود بخود روشن اور بجھ رہے ہیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ چھت سے کچھ ٹپک رہا ہے۔ یہ پانی نہیں ہے، یہ گاڑھا اور سرخ ہے۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، مگر وہ سرخ دھبے فرش پر پھیل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ ایک نقشہ بنا رہے تھے۔ وہ اس حویلی کا نقشہ تھا جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ نقشے کی وسط میں میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اب میری سانسیں بوجھ بن رہی تھی۔
مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سینے پر سوار ہو۔ وہ نقشہ اب فرش سے ابھر کر اوپر آ رہا تھا، جیسے مٹی سے کوئی لاش باہر نکلتی ہے۔ میں نے اپنے پیروں کو ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ فرش کے ساتھ جم چکی تھی۔ اندھیرے میں سے ایک لمبا ہاتھ نکلا۔ اس ہاتھ نے میرا گلا پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ انسانی نہیں تھا، بلکہ لکڑی کی طرح سخت، اور وہ میری سانسیں بند کر رہا تھا۔ میں نے کھانسنے کی کوشش کی، پر ہوا میرے پھیپھڑوں تک نہیں جا رہی تھی۔ تمہاری روح اب ہماری ہے۔ 1000 آواز ایک ساتھ گونجی۔ وہ آواز دیواروں سے، چھت سے اور زمین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے والی دیوار پھٹ گئی۔ اس کے پیچھے کوئی کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا غار تھا۔ اس غار میں لاکھوں شمعیں جل رہی تھیں، پر شمع کے نیچے ایک انسان کا سر رکھا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں اب بھی ہل رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو مجھ سے پہلے یہاں آئے تھے۔ وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ان کے آنسو خون کی طرح سرخ تھے۔ وہ سایہ مجھے گھسیٹ کر اس غار کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے فرش کو اپنے ناخنوں سے پکڑنے کی کوشش کی۔ میرے ناخن اکھڑنے لگے اور فرش پر خون کی لکیریں بننے لگیں۔ درد اتنا شدید تھا کہ میں بے ہوش ہونا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے بے ہوش نہیں ہونے دے رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ہر لمحے کی تکلیف کو محسوس کروں۔ غار کے اندر کی بو اتنی زہریلی تھی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ وہاں دیواروں پر ایسی زبان میں کچھ لکھا تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ ہی سنی تھی، لیکن میرا ذہن خود بخود اسے پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، جو یہاں آتا ہے وہ وقت کا قیدی بن جاتا ہے۔ میں نے ایک طرف دیکھا جہاں ایک پرانی گھڑی لٹک رہی تھی۔ اس کی سوئیاں الٹی چل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ سوئیاں پیچھے جاتی، میری عمر کم ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ چھوٹے ہو رہے تھے، میری آواز بدل رہی تھی۔ میں دوبارہ بچہ بن رہا تھا، مگر میرا خوف ویسا ہی رہا۔ رک جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں نے بچپنے کی آواز میں چیخ کر کہا۔ وہ سایہ ہنسا اور اس کی ہنسی کی آواز سے غار کی دیواریں لرز اٹھیں۔ یہاں معافی نہیں، صرف سودا ہوتا ہے۔ اس نے میرے سامنے ایک خالی کاغذ رکھا۔ اس کاغذ پر دستخط کرنے کے لیے مجھے قلم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے میری انگلی پکڑی اور اسے ایک نوکیلی ہڈی سے کاٹ دیا اور کہنے لگا، اپنے خون سے لکھو کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارے ہو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ تبھی اس نے وہ منظر دکھایا جو میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میری ماں میری تصویر کے سامنے بیٹھ کر رو رہی تھی اور میرا چھوٹا بھائی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اگر تم نے دستخط نہ کی تو اگلا نمبر ان کا ہوگا۔ سائے نے سرگوشی کی۔ میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے کاغذ پر اپنا نام لکھ دیا۔ جیسے ہی آخری حرف ختم ہوا، غار غائب ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ باہر سورج نکل رہا تھا،
پرندے چہچہا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید ایک برا خواب تھا۔ میں اٹھا اور باتھ روم کی طرف گیا۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے میں نے پانی سے منہ دھویا، لیکن جب میں نے اوپر آئینے کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ آئینے میں میرا عکس نہیں تھا، وہاں وہی سایہ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں میرا وہی کاغذ تھا۔ میں اب ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ میرا جسم میرا تھا، پر اس کے اندر کوئی اور تھا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، مگر میرے منہ سے کالی مٹی نکلنے لگی۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک قیدی بن گیا۔ میں دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ سایہ اب میری جگہ میری زندگی جی رہا تھا۔ اس نے میری ماں کے ہاتھ کا کھانا کھایا، اس نے میرے بھائی کے ساتھ کھیلا، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ میں نہیں ہوں۔ رات کو وہ آئینہ دیکھ کر مسکراتا اور میں آئینے کے اندر سے اسے دیکھ کر تڑپتا۔ کئی دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سایہ اب آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اس کا چہرہ اب بالکل میرے جیسا ہو گیا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اب بھی شیطانی تھی۔ ایک رات اس نے ایک نیا آئینہ خریدا۔ وہ آئینہ اس نے میرے بھائی کے کمرے میں لگا دیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا اگلا شکار کون ہے۔ میں نے آئینے کے اندر سے چیخنے کی کوشش کی۔ میں نے شیشے پر مارا، مگر کوئی آواز باہر نہ گئی۔ میرا بھائی سو رہا تھا۔ سایہ اس کے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے وہی لمبا کھردرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، جاگ جاؤ چھوٹے، تمہارا سفر شروع ہونے والا ہے۔ میرا بھائی ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملیں اور سائے کی طرف دیکھا اور بولنے لگا، بھائی، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ سائے نے ایک ہولناک مسکراہٹ دی اور آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو آئینے میں، وہاں ایک جادو ڈرامہ ہے۔ میرا بھائی آئینے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی پوری روح کی طاقت جمع کی۔ میں نے چاہا کہ آئینہ ٹوٹ جائے۔ اچانک آئینے میں ایک دراڑ پڑ گئی۔ ایک تیز آواز گونجی، جسے کوئی گولی چلا رہا ہو۔ میرا بھائی ڈر کے پیچھے بھاگا اور سایہ غصہ ہو گیا۔ غصے میں میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب خون کی طرح ابل رہی تھیں۔ تم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، وہ دہاڑ کر بولا۔ آئینے کا شیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے گرتے گئے۔ ہر ٹکڑے میں میرے ایک الگ شکل نظر آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا میں آزاد ہو رہا ہوں، لیکن یہ آزادی مہنگی پڑنے والی تھی۔ کمرے کی دیواریں پگھلنے لگیں، فرش ایک کالے سمندر میں بدلنے لگا۔ وہ مجھے دوبارہ اندھیرے میں کھینچنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگر میں جاؤں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، میں نے سوچا۔ ہم دونوں اس کالے سمندر میں ڈوبنے لگے۔ مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دی۔ وہ رو رہا تھا۔ بھائی، کہاں چلے گئے آپ؟ میں نے اسے آخری بار دیکھا۔ وہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا، پھر سب کچھ کالا ہو گیا۔ اب میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں نہ روشنی ہے نہ وقت۔ یہاں ہزاروں روحیں بھٹک رہی ہیں، وہ سب اپنے اپنے سائے سے لڑ رہی ہیں۔
یہاں کوئی شور نہیں، بس ایک خاموش چیخ ہے۔ میں یہاں کتنے سالوں سے ہوں میں نہیں جانتا۔ کبھی کبھی مجھے اوپر سے کسی کی قدموں کی چھاپ سنائی دیتی ہے۔ شاید کوئی اور اس حویلی میں آیا ہے، شاید کوئی اور اس آئینے کو خرید رہا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں میں آپ کو حویلی کے تہہ خانے کا وہ چھپا ہوا راز بھی بتاؤں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں پارٹ 2 ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔